سنی اللہ کا قرآن فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر چاہتے ہو اللہ کا قرب نصیب ہو جائے، اللہ کے نام کی معرفت نصیب ہو جائے، اللہ کا پیار نصیب ہو جائے، اس کی مہربانیوں کا میں مستحق بن جاؤں، اس کی مہربانیاں مجھے نصیب ہو جائے، فاتبعونی، تو سوچ میں، وچار میں، دن میں، رات میں، صبح میں، شام میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، پینے میں، کھانے میں، سونے میں، جاگنے میں، معاملات میں، کاروبار میں، بچوں کے رشتے کرنے میں، اپنے معاملات میں، اپنی ازواجی زندگی میں تجھے میرا محبوب محمد مصطفیٰ دکھانا پڑے گا۔ ہم دنیا کے اندر کمانے نہیں آئے، دنیا کے اندر مکان بنانے نہیں آئے، دنیا کے اندر دوبارہ اللہ نے آپ کو مجھے زندگی عطا فرمائی، یہ پہلی زندگی نہیں ہے، یہ دوسری زندگی ہے۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، تم مردہ تھے، مردہ وہی ہوتا ہے جو پہلے زندہ ہوتا ہے۔ عالم ارواح نے اللہ نے سب کی روحوں کو زندہ کیا تھا، امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین، دو موتیں، دو زندگیاں۔ عالم ارواح نے اللہ نے سب کو زندہ کیا، آپ کی میری روحوں کو اللہ نے زندہ کیا، اور عالمی اللہ نے جلسہ کر دیا، اور عالمی خدا پاک نے خطاب کر دیا۔ اس خطاب میں بھی شامل تھا، میرے اماں جان بھی شامل تھی، میرے ابا جان بھی شامل تھے، میرے رشتہ دار بھی شامل تھے، جس میں پروردگار عالم نے اپنی ذات کی پہچان کروائی تھی، اور آپ سے بھی، آپ کے بچوں سے جو آپ کے داد کے نان کے دنیا سے چلے گئے، ہر ایک کو اللہ نے اس وقت آپ کے میرے ساتھ بٹھا کر اللہ نے مخاطب ہو کر فرمایا تھا، بتاؤ او بندے تم میری پہچان کیا رکھتے ہو، مجھے اپنا کیا مانتے ہو؟ الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب کوئی نہیں؟ تو سب نے کہا تھا اللہ تیرے علاوہ زمین آسمان میں ہمارا رب کوئی نہیں۔ فرمایا بندے اب میں تمہیں دنیا کی زندگی میں، عالم ارواح کی زندگی میں موت دے کر، دنیا کی زندگی میں رحم مادر کے ذریعے میں تمہیں دنیا کے اندر بھیجوں گا، جس طرح تم نے آج یہاں میری توحید کا، میری الوہیت کا، میری ربوبیت کے پھلیروں کو بلند کیا، دنیا کی زندگی میں جا کر تنگی میں، سہولت میں، پیٹ پہ پتھر باندھنے پڑ جائیں یا دونوں ہاتھوں سے روٹی کھانی پڑ جائے، یا بلال کی طرح ٹاٹ والا لباس پہننا پڑ جائے، یا ریشم والا لباس پہننا پڑ جائے، جس طرح یا تم نے میری توحید کا اعلان کیا، تمہیں زمین پر جا کر بھی میری کبریائی کا اعلان کرنا پڑے گا۔ اللہ، یہ تو وعدہ ہے اللہ سے۔ جو وعدے کا خلاف ہو جائے اس امام کے پیچھے نماز کوئی نہیں، جو وعدے کی خلافی کرے بازار کے اندر اس کا اعتبار کوئی نہیں۔ میرے عزیزوں، وہ کہ جی لاکھ میں قرآن پہ قسمیں اٹھا کے کمیٹی ڈال دو گئے تو وعدے کا پورا کوئی نہیں۔ اللہ اکبر۔ اور میرے عزیزوں، جو وعدے کا خلاف ہو، پرچون والا اسے چینی آٹا دال نہیں دیتا، جو وعدے کا خلاف ہو، کپڑے والا کپڑا نہیں دیتا، سونے والا سونا نہیں دیتا۔ اور میرے عزیزوں، دنیا کے چند سکوں پر اگر وعدہ خلافی کرو تو بے اعتبارہ بن جاتا ہے، خدا کے حکموں کی جو وعدہ خلافی کرے گا، بتاؤ وہ اللہ کے دربار میں کیسے اعتبار والا بنے گا۔ پھر دوسری ہماری سب سے بڑی غلطی، مجھے پتہ ہے پانی نل سے ملے گا، میں دیوار کے پاس جا کے کھڑا ہو جاؤں، پانی ملے، پانی ملے گا۔ مجھے پتہ ہے روٹی پکے گی، ذریعہ آٹا بنے گا، اور روٹی آٹے کے درمیان ذریعہ میری ماں، میری بہن، میری بیوی، میری بیٹی بنے گی۔ میں لوہے کے ٹرنک کو کھول کر اندر منہ کر کے کھڑا ہو کہ روٹی مل جائے، میرا پیٹ بھر جائے، نہیں ملے گا۔ کپڑے والے کی دکان پہ جوتا لینے چلا جاؤں، لوگ کہیں گے پاگل ہے، اندھا ہے۔ جوتے والی دکان پر سونا لینے چلا جاؤں، لوگ کہیں گے پاگل ہے۔ پرچون والی دکان پر میرے عزیزو، اللہ غنی، میں وہاں جا کر بچوں کے گارمنٹ کے کپڑے لینے چلا جاؤں، اور گارمنٹس والی دکان پر بڑوں کے کپڑے جیسے ہر چیز کے لیے ایک ٹھیا، ایک معیار ہوتا ہے، اور اس معیار، اس ٹھیے تک پہنچنے کے لیے ایک راستہ ہوتا ہے، تو اللہ کی مدد حاصل کرنے کے لیے بھی ایک راستہ ہے، اللہ کے قریب جانے کے لیے بھی ایک راستہ ہے۔ فرمایا تو پیسے کے راستے سے میرے پاس آئے گا، منہ کی کھائے گا، تو مال کے راستے سے میرے پاس آئے گا، قدم قدم پہ ٹھوکریں کھائے گا۔ اگر تو دنیا کے عہدوں کے راستے سے میرے پاس آئے گا تو اللہ اگر منہ کالا کر دیا جائے گا۔ الہ العالمین، بتا تیرے پاس پہنچنے کی تیرے رستہ کون سا؟ یا اللہ تیرا قرب پانے کے لیے، تیری محبت پانے کے لیے، الہ العالمین بتا تیرا ساتھ لینے کے لیے، تیری رضا لینے کے لیے مجھے کس رستے پہ آنا پڑے گا؟ اللہ فرماتے ہیں قرآن پاک کھول دوسرے پارے کا، اللہ اکبر، تیسرا رکوع کھول اور پہلی آیت پڑھ، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا
استعینوا بالصبر والصلاۃ، میری مدد حاصل کرنے کا، میرا قرب لینے کا، رزق کے دروازے کھلوانے کا، بیماریوں سے صحت پانے کا واحد راستہ استعینوا بالصبر والصلاۃ، جیسے تیرے پر حالات آئیں صبر والے دروازے پہ آ جانا، اور اللہ اکبر جب پریشانیاں آ جائیں تو سجدے والے دروازے پہ آ جانا، تجھے صبر والے دروازے پر خدا ملے گا اور نماز والے دروازے پر خدا کی رضا ملے گی۔ اب بتاؤ بصیرہ والو، چوک قریشی والو، محمود کوٹ مظفر گڑھ والو، اللہ اکبر میرے عزیزوں، کبھی حکومتوں کے دروازے پر جن کو تم نے ووٹ دے کے اپنا ووٹ ضائع کیا، کبھی ان کے دروازے پر میرے عزیزوں، کبھی پیسے کو ماں باپ بنا لیا، کبھی عہدوں کو، کبھی امریکہ سعودیہ کے ویزے کو ماں باپ بنا لیا، یہاں سے تو کھلے منہ پر آئیں گے۔ رب العالمین کی قسم ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا بتلایا ہوا راستہ چھوڑ کر اگر جاؤ گے تو منہ کی کھاؤ گے، اگر اس راستے کے اوپر چلنا شروع کر دو گے، خدا کی قسم اشارے کرنا تمہارا کام ہوگا، حالات کو بدل دینا خدا کا کام ہوگا۔ نعرہ تکبیر۔ بلال جی آمنہ کے لال مکے کی گلیوں میں مارے پڑ رہی تھی، امیہ کے کھلے پڑ رہے تھے، امیہ کے بھائی کے درے پڑ رہے تھے، اللہ اکبر، ابو جہل تیری گردن کے اوپر پیر رکھ کے کھڑا تھا، امیہ اور اس کا ایک بھائی اتنی بڑی رسی لے کر تیرے گلے میں ڈال کر اس کو بل دے کر تیرے گالوں پر پیر رکھ کر یوں کھینچ رہے تھے، صدیق کے ککارے نکل گئے، ابو بکر کی چیخیں نکل گئی، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوڑے ہوئے گئے، یا رسول اللہ آج تیرا بلال کوئی نہیں بچے گا، آنکھیں بھی باہر نکل گئی، زبان بھی باہر نکل گئی، ایک جھٹکا لگا تو اس کا نڑکھڑا کٹ جائے گا۔ حضور نے فرمایا بلال بتا تو صحیح ابو بکر کیا ہو رہا ہے، کہ رسی ڈال کے اتنی زور سے دبایا گیا ہے کہ بلال کا رنگ ہی لال ہو گیا ہے اور بلال کی آواز نہیں نکلتی۔ اللہ اکبر، رب العالمین کی قسم ہے، آپ نے فرمایا صدیق دوڑا دوڑا جا اور جا کے بلال کو کہے تو آہستہ اللہ اللہ کہہ لے، تو آہستہ احد احد کہہ لے، کوئی فرق نہیں پڑتا، کم از کم ان کی مار سے تو بچ جائے گا۔ صدیق کی بھی دوڑے لگ گئی، بلال حبشی کے سرانے کھڑے ہو کے رونے لگ گئے، اے بلال ہاتھ جوڑتا ہوں، احد احد، آہستہ کہہ لے، زور سے نہ کہے۔ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرا کے کہنے لگے ابو بکر بتا خدا یا کسی کا بھیجا ہوا آیا؟ اللہ اکبر، فرمایا اس نے تیرے درد کا احساس کر کے بھیجا، جو جانوروں کے بلبل کے بچے چھن جانے پر بھی درد کا جس کو احساس ہوتا ہے، کہ جا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دے میرے فکر کرنے کی آپ کو ضرورت کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، کسی نے کلمہ ماں سے پڑھا، کسی نے مدرسے کے استاد سے پڑھا، کسی نے مسجد کے استاد سے پڑھا، میں نے کلمہ آمنہ کے لال سے پڑھا ہے۔ اللہ اکبر، میرا کلمہ اتنا کمزور کوئی نہیں کہ ان کتوں کی ماروں سے، ان مکے کے سرداروں کی ماروں سے دب جائے گا۔ کملی والے ابو جہل نے چیلنج کیا تھا، میں درے مار مار کے تیرا ایمان سے تجھے پھیر دوں گا، درے مار مار کے اللہ اکبر تجھے ایمان کا انکار کروا دوں گا۔ بلال نے پھٹے ہوئے لباس میں، بھوکے پیٹ میں، بلال نے بھی ابو جہل سے وعدہ کیا تھا، مار کتنا مارے گا؟ اپنی اصل کو، نقل کو، اپنی نسل کو، اپنے قوم قبیلے والوں کو لے آ، مارو، دونوں ہاتھوں سے مارو، لکڑیوں سے مارو، نیزے تیر تلواروں سے مارو، میں محمد کا غلام ہوں، میں جو دنیا بلال کے نام سے جانتی ہے، رب العالمین کی قسم ہے، مار مار کر میرے رگوں سے خون تو نکال سکتے ہو لیکن بلال کے سینے سے عشق رسول نہیں نکال سکتے ہو۔ اللہ اکبر، کملی والے آپ میری وجہ سے روئے نہ، آپ ہنسے مسکرائے، رب العالمین کی قسم ہے جب تک دھرتی کے اوپر بلال سانسیں لیتا رہے گا، محمد تیرے لائے ہوئے دین کا پھلیرا قیامت کی صبح تک بلند ہوتا رہے گا۔ نعرہ تکبیر، عظمت صحابہ، عظمت سیدنا بلال، ایمان سیدنا بلال، عظمت صحابہ، شان اولیاء اللہ۔